مدنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے رہے، مگر حج کا حکم 9 ہجری میں آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نہیں تشریف لے گئے۔ آئندہ سال 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اسی موقع پر یہ آیت بینہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے آج تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا گیا، مزید اس میں اور احکام نہیں آئیں گے۔ گویا کہ حج آ چکا اور اب مزید احکام کی اس میں گنجائش نہیں۔ حج کے مسائل کو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر ذکر فرمایا۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ میں 2 پارے کے اندر، اور نمبر 2 سورۃ الحج 17 پارے میں۔ مگر حج کے زیادہ تر جو تفصیلی احکام ہیں وہ سورۃ البقرہ میں ذکر ہے۔ حج کی فرضیت وہ سورہ آل عمران 4 پارے کے پہلے رکوع میں آئی ہے۔ مختلف جگہوں پر حج کے مسائل، زیادہ تر مسائل سورۃ البقرہ میں ہیں، اور حج کی فرضیت سورہ آل عمران 4 پارے کے پہلے رکوع میں، اور حج کے اندر خاص طور پر قربانیوں کے مسائل اور دم شکر کے جو مسائل ہیں وہ ہیں سورۃ الحج 17 پارے کے اندر۔ ہے تو سورۃ الحج 19 پارے پر مشتمل، مگر اس سورہ مبارکہ میں حج سے متعلقہ صرف 1 رکوع، بس اس 1 رکوع کے اندر حج کے مسائل اور کچھ احکام ذکر کر رہا ہے، تفصیلی احکام سورۃ البقرہ میں۔ پھر حج کے بعد زندگی ہم کیسے گزارے، آج کی نشست میں اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے، اور آپ کے سامنے آیت بینہ لکھی ہوئی ہے، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت بینہ میں اللہ جل جلالہ نے یہاں کیا مضمون ذکر فرمایا؟ حج کے احکام اور مسائل ذکر کر لینے کے بعد اللہ پاک نے حج کے بعد کی زندگی ان 2 جملوں میں ذکر فرمایا۔ حج کے بعد کی زندگی ان 2 جملوں میں ذکر کرتا ہے۔ میں آیت بینہ کا پچھلا حصہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو مضمون کچھ یاد آ جائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں کو جب مینا میں ہم ہوتے ہیں تو فرمایا جب حج کے مناسک اہم آپ ادا کر دو، یعنی قربانی بھی آپ نے کر دی، اور پہلے دن کی رمی بھی آپ نے کر لی، اور طواف زیارت بھی آپ نے کر لیا، حلق بھی آپ نے کر لیا، آپ اپنے کپڑوں میں آ گئے ہیں، تو اب مینا کے اندر جو 2 دن یا 3 دن آپ رہیں گے وہاں پر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ کو اتنا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہاں مینا کے اندر یا حج کے پورے زمانے میں اللہ سے صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، دنیا ہی کی دعا مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسوں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور بعض ایسے ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جو یہ دعائیں مانگتے ہیں، یعنی دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں، آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں،
اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے حج کے زمانے میں محنت کی اس محنت کا اجر اللہ انہیں عطا کرے. اور جنہوں نے صرف دنیا ہی مانگی بس ان کو دنیا میں مل جائے گا مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور جنہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سے آخرت بھی مانگی اللہ پاک ان کو ان کی محنت کا ثمرہ اور ان کی محنت کا پھل اللہ ضرور عطا کرے. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ 11ویں ذی الحجہ کو اور 12ویں ذی الحجہ کو خوب اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اس سے مراد تکبیرات تشریق جو نمازوں کے بعد کہتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اس سے مراد تلاوت بھی ہے، اس سے مراد دعا بھی ہے، اس سے مراد ذکر بھی ہے، یہ سب کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 11ویں اور 12ویں کی رمی کر کے واپس آ گیا کوئی حرج نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو 13ویں کی رمی کر کے آئے گا تب بھی کوئی حرج نہیں. اختیار دے دیا، چاہو تو 12ویں کی رمی کر کے واپس آ جاؤ، چاہو تو 13ویں کی رمی ساتھ کر لو. لمن اتقا، مقصود یہ تھا کہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. چاہے 12ویں کی رمی کر کے آ جاؤ چاہے 13ویں کی رمی کر کے آ جاؤ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حج کے زمانے میں کس نے کتنا تقوی اختیار کیا، حج کے زمانے میں کس نے کتنا خوف اختیار کیا. وہاں پر جو ساتھی ان کے لیے. اور اب اگلی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے 13ویں کی رمی کی تب بھی کوئی حرج نہیں. اب 13ویں کی رمی کے بعد حج کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا نا. اب یہ آیت آپ کے سامنے جو 2 جملے لکھے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. وَاعْلَمُوا، یہ عقیدہ رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. یہ جو پہلا لفظ ہے نا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ پوری کی پوری زندگی سمجھا رہا کہ حج کے بعد آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے، تقوی کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، قرآن کریم کے اندر بڑی انہیں مہارت حاصل تھی اور صحابہ ان سے قرآن کریم سے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے، آیات کی تفسیر پوچھا کرتے تھے. تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال سے سمجھایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل ہیں اور مجیب جواب دینے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقوی کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ عربی ان کی زبان ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو علم کی بہت بڑی تہ تک انہیں باقیت حاصل ہے، علم کی فقہ انہیں حاصل ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کو اور لوگوں کے جسموں پر قمیصیں ہیں، کسی کی قمیص جو ہے وہ ناف تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے، کسی کی ٹخنوں تک ہے. عمر بن خطاب کو میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص جو ہے وہ گھسٹ رہی ہے، ان کی قمیص گھسٹ رہی ہے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے اس کی؟ فرمایا علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی سوال کر رہے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو درجے اور مقام ان سے کم ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کا مفہوم سمجھانے کے لیے مثال دی.
فرمایا امیر المومنین کبھی خاردار راستے سے چلنا ہو جہاں دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، دامن الجھ جاتا ہو کانٹوں سے، ایسے راستے سے کبھی چلنا ہوا؟ کہا جی چلنا تو ہوا۔ کہ کیسے چلتے ہیں؟ فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہوں کہ کسی کانٹے سے میرے کپڑے الجھ نہ جائیں اور تار تار نہ ہو جائیں، پھٹ نہ جائیں میرے کپڑے، اس طرح سے چلتا ہوں۔ فرمایا اسی طرح سے بچ بچ کے زندگی گزارنا کہ میری زندگی گناہوں سے کہیں الجھ نہ جائے، میری زندگی گناہوں سے کہیں گندی نہ ہو جائے۔ تو ہے یہ ہے واتقوا اللہ۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی آخری بدی کر لیتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جاؤ، اللہ نے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اب آج کے بعد کیا کرنا۔ تو گویا کہ وہ فرشتہ بھی یہ تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اپنی زندگی کو بدلو۔ تو کتنی اہمیت والی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل کے چلیں۔ اور واتقوا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اب اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے، اب گناہ سے بچنا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، امتثال اوامر، اجتناب نواہی۔ تقویٰ کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، امتثال اوامر، اجتناب نواہی۔ میں سمجھاتا ہوں، بس مشکل ہے۔ امتثال اوامر، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ نمبر دو، اجتناب نواہی، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز اپنے آپ کو ان چیزوں پر آمادہ کرنا، وہ اعمال اختیار کرنا جن اعمال کا شریعت میں حکم دیا گیا، چاہے اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس کا دوسرا پارٹ اور حصہ کیا ہے؟ اجتناب نواہی، کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لینا جن چیزوں سے اللہ نے روکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یعنی شریعت میں جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے بچ جانا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو قرآن کریم میں حج کے احکام اور مسائل کے بعد یہ جملہ ذکر فرمایا، واتقوا اللہ۔ آؤ تمہاری زندگی اب نئی ہونی چاہیے، آج کے بعد جن جن چیزوں کا شریعت میں حکم دیا گیا وہ تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، اور جن جن چیزوں سے شریعت میں تمہیں روکا گیا وہ تمہاری زندگی میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو واتقوا اللہ، اس پر عمل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک جملہ ہے واتقوا اللہ، اور اس کے دو پارٹ میں آپ کو بتائے، دو حصے اس کے میں نے آپ کو بتائے۔ ایک ہے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا، اور نمبر دو جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچ جانا۔ جب آدمی نے یہ دونوں کام کر لیے تو وہ تقویٰ والی زندگی گزارے گا، وہ متقی شمار کیا جائے گا۔ اور ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی بچ تو رہا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچ تو رہا ہے، لیکن ادھر جن چیزوں کو کرنے کا کہا گیا وہ نہیں کر رہا، متقی نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی جن چیزوں کے کرنے کا کہا گیا وہ کر تو رہا ہے، مگر جن چیزوں سے روکا گیا ان سے وہ رک نہیں رہا، باز نہیں آ رہا، تو کیا ہے؟ متقی نہیں شمار ہوگا۔ دوا بھی کھانی ہے، پرہیز نہیں کرنی ہے۔ اعمال دوا کی طرح ہے، گناہوں سے بچنا پرہیز کی طرح ہے، دونوں کام کرنے ہیں تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں۔ جس طرح سے جسم کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دوا کا بھی ضروری ہونا اور پرہیز کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے ایمان کے لیے، روحانی طاقت کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اعمال کا ہونا اس کو بر
کہہ سکتے ہیں، اور اس کو تقویٰ بھی کہتے ہیں، اور تقویٰ کا اطلاق دونوں پر بھی ہوتا ہے کہ جناب اجتناب امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، جن چیزوں کے کرنے کا کہا گیا ان کو بچا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے منع ہو جانا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور ہم اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں، کیا جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ ساری میری زندگی میں عبادات دیکھیں، کوئی فرض واجب عبادت تو نہیں چھوٹ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، عقائد درست ہیں میرے، کوئی باطل غلط فاسد نظریہ اور سوچ تو میرے دل و دماغ میں نہیں ہے، سوچنا معاشرت کی زندگی میں کیسے گزار رہا ہوں، میرا رہن سہن اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، میری بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اڑوس پڑوس میں میرا رہن سہن کیسا ہے، جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں میرا رہن سہن کیسا ہے، کیا حج سے پہلے کی اور اب کی زندگی میں کچھ فرق محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کیا لوگوں کی زبان سے یہ لفظ کبھی سننے کو ملا ہے کہ بھائی صاحب کی تو زندگی بدل گئی، حج کرنے کے بعد کی زندگی ان کی کیا ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ کچھ زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ معاملات، لین دین، دیگر نظام وہ کیسا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آج، تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں حرام کا ارتکاب تو میں نہیں کر رہا، کوئی ناجائز چیزیں تو میں نہیں خرید کے لا رہا، کوئی حرام ذریعے سے میں مال تو نہیں کما رہا، یہ بھی دیکھنا ہے، بدلنا ہے زندگی، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، 4 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد سیاسیات، اقتدار، اگر اللہ نے مجھے کوئی اختیار دیا، کوئی اقتدار دیا تو اس اقتدار کے ذریعے سے میں کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، ماضی کی میری زندگی کیسی تھی اور اب زندگی کیسی، یہ شعبہ جات جو میں نے بتائے ہیں، یعنی اعتقادیات، عبادات، معاشرت، معاملات، سیاسیات، ان سب چیزوں میں، اور آخر میں نمبر 6 اخلاقیات۔ اخلاقیات، صبر میرے اندر کتنا پیدا ہوا، یہ اخلاق، ایثار کا جذبہ میرے اندر کتنا پیدا ہوا، قربانی کا جذبہ میرے اندر کتنا پیدا ہوا، دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، یہ کیا ہے؟ اخلاقیات۔ یہ سب چیزیں بدلنی ہیں تو تب کہا جائے گا کہ واتقوا اللہ پر عمل ہو رہا ہے۔ چلو اس سے پہلے نہیں ہوا تو آئیے آج ہم نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم 100% کیا کریں گے؟ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ یہ واتقوا اللہ، تقوی کیسے آ جائے، اس کے پارٹ، 2 اجزاء اس کے کیسے آ جائیں، اس کے لیے اگلا جملہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں سمجھنا چاہیے تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اگر یہ سوال دل میں بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو آدمی کی زندگی ساری درست ہو جائے گی۔ جس ملازم کو یہ احساس ہے کہ شام کو مجھ سے مالک پوچھے گا تو وہ دن کو کام میں ڈنڈی نہیں مارے گا۔ جس ملازم کو احساس ہے کہ میرا مالک آج مجھے 4 لاکھ روپیہ دے کر گیا ہے صبح، وہ شام کو اس 4 لاکھ کا مجھ سے حساب لے گا، تو وہ ایک پائی کا حساب کرے گا نہیں کرے گا؟ اور اگر اس کا مالک سمجھدار اور ہوشیار ہوا تو وہ اس کی ایک کمی کو پکڑ لے گا، اور یہاں تو انسان پکڑ سکتا ہے اور یہاں رب العالمین کیا نہیں پکڑ سکتا۔ اگر یہ دل میں بات بیٹھ جائے کہ میرے رب العالمین نے، رب نے مجھے 60 سال زندگی کے دیے ہیں، مجھے 50 سال زندگی کے اس نے عطا کیے ہیں، اور مجھے جناب 40 سال یا 70 سال اس نے زندگی کے دیے ہیں، اور یہ زندگی کے تمام سالوں، تمام مہینوں، تمام دنوں، تمام گھنٹوں اور تمام منٹوں اور سیکنڈوں کا مجھ سے سوال ہے، یہ کہاں صرف کیے ہو، یہ کہاں صرف کے آئے ہو، منٹ سیکنڈ گھنٹے کہاں لگا کے آئے ہو، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟
پھر مال کہاں لگا کے آئے ہو؟ ہر وقت یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کے پاس کیا ہونا ہے؟ جمع ہونا ہے۔ اب ایک بڑی پیاری بات ہے، اس کو یہاں کیوں کہا گیا تمہیں اللہ کے پاس جمع ہونا ہے؟ اس لیے کہ حج کا منظر قیامت کا منظر ہے۔ حج قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ کیسے حج قیامت کا منظر پیش کرتا ہے؟ سورۃ الحج ساری کی ساری قیامت کے حالات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے قیامت کے دن سارے کے سارے ننگے جسم اٹھائے جائیں گے، اسی طرح سے حج کے موقع پر بھی سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ایک جسم پر دو چادریں لپٹ لیتے ہیں، ایک ہی طرح کا لباس۔ وہ کیوں چادریں لپٹتے ہیں؟ تاکہ ننگا نہ ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن تو یہ بھی نہیں رہے۔ ٹوپی سر سے اتار دی، جوتے اتروا دیے، سلے ہوئے کپڑے اتروا دیے، بادشاہ ہے غلام ہے سب ایک ہی لباس میں آئیں گے۔ اور عرب عجم کالے گورے ہر تہذیب و ثقافت کے لوگ، ہر قوم کے لوگ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک ہی آواز لبیک 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 لبیک۔ قیامت میں بھی نفسی نفسی نفسی، میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں۔ یہاں پر بھی ایک ہی آواز ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر میں حاضر میں حاضر، میرے گناہ بخش دے میرے گناہ بخش دے۔ اللہ، تو یہ قیامت کا منظر، حج قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ حج کے ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آغاز بھی اسی بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ یہ سورہ حج ہے، تو سورہ حج کے اندر قیامت کا بیان کیا، کیونکہ حج اور قیامت کی کیا آپس میں مناسبت ہے کہ اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوتا ہے دنیا میں، یہ مجمع قیامت میں اسی طرح سے جمع ہوگا۔ تو اس لیے بھائی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ گناہوں سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے دو باتیں نیچے لکھی ہیں۔ عقیدہ حشر کا استحضار، کہ یہ خیال میں ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ پیش ہونا ہے۔ نمبر دو، سفر حج میں عقیدہ آخرت، سفر حج سے آخرت کے عقیدے کو، میدان محشر کے عقیدے کو اجاگر کیا گیا سفر حج کے ذریعے سے، تاکہ آپ کو یہ ایک مناسبت پیدا ہو جائے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جیسے یہاں نفس نفسی کا عالم کبھی ہوتا ہے اور آپ جا بھی رہے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی میں مدد کروں، لیکن اپنے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کروں، ہے نفس نفسی۔ اور اس کے بعد سورہ حج اور عقیدہ آخرت، آخری آیات میں آپ دیکھیں، اس میں جو پہلی آیت آپ دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک چیز ہے۔ اور آخری آیت بھی سورہ حج کی دیکھو، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کرو جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ وہ جو تباکم، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے حج کے لیے، منتخب کیا ہے اس نے تمہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم یہ کہو کہ میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، مشکل ہے، کہا نہیں، اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں اس نے تنگی نہیں رکھی۔ اور ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے ہیں۔ وہ سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا نام ماننے والا، مسلم، تسلیم کرنے والا، جھک جانے والا، یہ تمہارا لقب ہے، نام ہے۔ اور قیامت کے دن رسول تمہارے خلاف گواہ ہوگا اور تم امتوں کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، واعتصموا باللہ،
اور اللہ کے ساتھ چمٹ کر رہو. مراد قرآن کریم ہے. اللہ کے قرآن کے ساتھ چمٹ کر رہو. ہوا مولاکم، وہ تمہارے کاموں کو بنانے والا ہے. ونعم المولا، کیا ہی خوب کام بنانے والا ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. تو بھائی یہ دو جملوں میں میں نے عرض کیا کہ پورا حج کے بعد کی زندگی سمجھا دی. اب کچھ اضافی باتیں جو حج سے واپسی پر ہوتی ہیں میں نے سوچا کہ وہ بھی ذکر کر دوں. دعوت کا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ، عام طور پر خود بھی آدمی کرتا ہے، دوسرے اعزاء اقربا بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. دعوت کرنا بھی درست ہے، دعوت کھانا بھی درست ہے، مگر 3 باتوں کا لحاظ ہے. کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں. نمبر 1، مال حلال. جس نے آپ کی دعوت کی ہے 100% آپ کو یقین ہے کہ اس کا مال حلال ہے، تو جاؤ. اگر وہ حرام کا کاروبار کر رہا ہے تو نہ شرکت کرو، چونکہ اب آپ کا سر سے لے کر پیر تک جسم کا ایک ایک حصہ گناہ سے پاک ہو چکا. اب آپ کا پیٹ بھی حرام مال سے پاک صاف ہو چکا. اب حرام کا لقمہ اس پر نہیں ڈالے. بھلے کوئی اصرار کرو نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. کوئی عذر کر دو، کوئی صورت پیدا کر لو عذر کی، کوئی ایسی کیفیت بنا لو کہ میں نہ جا سکوں گا. ٹھیک ہے؟ اور بہت شدید ترین مجبوری آ گئی تو پھر اس میں یہ کر لو کہ جتنا آپ نے وہاں کھایا اتنا آپ بطور تحفے کی کچھ لے. لیکن یہ آخری درجہ ہے شدید ترین مجبوری کا، ورنہ بچے. تو پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2، نمود و نمائش نہ آپ نے دعوت کی ہے اس میں بھی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کی ہے وہاں بھی اگر نمود و نمائش کا سلسلہ ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور نمبر 3، مخلوط ماحول میں. یہ نظریں بیت اللہ کو دیکھ چکی ہیں، یہ نظریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ چکی ہیں، دیدار کر چکی ہیں. اب یہ نظر غلط نہ اٹھے، اب یہ نظر غلط نہ اٹھے. اگر ایک شخص نے آپ کی دعوت کی ہے اور سارے خاندان کو اس نے بلایا ہے، ساری فیملی موجود ہے، فیملیز وہاں آئی ہوئی ہے، پردے کا اہتمام ہی نہیں، میں کیوں اپنے آپ کو گنہگار کروں؟ ان کو راضی کرنے کے لیے میں کیوں اللہ کو ناراض کروں؟ اتنا بڑا خرچہ میں نے کیا، اللہ پاک نے میری آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، سارے گناہ اللہ نے پروردگار نے معاف کیا، میں کیوں کروں؟ اجتناب کرو، غیر محرم سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم پر نہیں لگا، نہیں چھوا. آپ کا نیچی ہو جائے گا کاموں کی جگہ پر جہاں آپ کام کرتے ہو، نظر نیچی ہو جائے. برابر والی کو پتہ چلے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کو پتہ چلے کہ حج کچھ سکھاتا ہے، حج کچھ تربیت دیتا ہے، اسے یہ معلوم ہو جائے. اس طرح سے زندگی کو بدلنا چاہیے. تو یہ 3 شرطیں ہیں تو آپ دعوت قبول کیجیے. مال حلال ہو، نمبر 2 نمود و نمائش نہ ہو، اور نمبر 3 مخلوط نظام نہ ہو. تو ٹھیک ہے، آپ دعوت کریں بھی، دعوت قبول بھی کریں، مباح ہے. اس کے بعد ہار پہنانا، آپ کو کوئی ہار پہنا رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی وہی بات ہے، شرعی حدود کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا. غیر محرم عورتیں نہ آئیں آپ کے سامنے، وہ نہ آئیں. محرم ہیں، جو محرم رشتے ہیں آپ کے، ماں گلے میں ہار ڈال رہی ہے، بیوی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، ٹھیک ہے. لیکن غیر محرم رشتوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو لے کے بھی آ رہا ہے پیچھے، ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ نہ لگے، اس کا جسم، اس کا ہاتھ آپ کے جسم کے ساتھ نہ لگے. اور دعائیں کرانا، آپ سے لوگ دعائیں کرائیں گے، ساتھ لے کے کھا رہے ہیں، آپ سے لوگ دعائیں کرائیں گے اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے. مسائل نہیں پتہ لوگوں کو،
کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، 40 دن تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی بخشش فرما، اور اے اللہ جس کے لیے حاجی بخشش مانگے اس کی بھی بخشش فرما۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کو کوئی ملنے آ رہا ہے یا کسی نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے، اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس نے آپ کو دعاؤں کا نہیں کہا، تو آپ کو از خود دعائیں دینی چاہیے۔ سب سے بڑی کیا دعا؟ اللہ آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر آپ یہ کہیں گے اللہ تمہارے گناہوں کو، تو کہیے شاید میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میرے بھی آپ کے ہم سب کے سارے اہل خانہ کے اللہ گناہوں کو استغفار کی دعا ضرور دے۔ باقی دعائیں بھی کرے مگر استغفار کی دعا آخرت کی دعا سے ضرور دے، اور اللہ آپ کو بھی بار بار حرمین کی زیارت عطا فرمائے، یہ بھی دعا دیں سے بار بار یہ دعاؤں کا اہتمام، اس میں بخل نہ کیجیے گا، تاکہ پتہ چلے کہ روزانہ آپ نے کچھ نہیں تو 100 آدمیوں کو آپ نے دعائیں دی، 100 آدمیوں کے لیے آپ نے دعا کی، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر لے تو اس کا کام بن جائے، اور یہ ہمیں مکلف کیا گیا ہے کہ حج کے بعد آپ لوگوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور حرمین شریفین کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا، یہ کیا مطلب؟ معنی یہ ہوا کہ آپ ایسی باتیں کہیں جن باتوں سے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت پیدا ہو، روضہ رسول کی محبت پیدا ہو۔ ایسی باتیں مت کہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، نہیں۔ وہاں کے جو معاملات انتظامات تھے غلط ہوئے، سلط ہوئے، جو کچھ ہوا چھوڑ، مثبت باتوں کو ذکر کرے، منفی کو نہ ذکر کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور آخری بات، بار بار حج اور عمرے، یہ نہیں کہ بس میں یہ کر کے آ گیا، عام طور پر رواج ہے بس یہ زندگی میں بس ایک حج کر لیا اس کے بعد دوبارہ ہم نہیں جائیں گے، نہیں، آپ پھر نیت کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بار بار حج عمرے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ حج اور عمرہ 2 فائدے پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1، حج اور عمرہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ نمبر 2، حج اور عمرہ غنا لاتے ہیں، مالداری لاتے ہیں۔ کتنا پیارا دین ہے، جس دین کے اندر احکام پر عمل کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، صرف آخرت کا نہیں، دنیا کا بھی فائدہ۔ تو 2 فائدے بتائے، ایک تو حج اور عمرے سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا حج اور عمرے سے کیا ہوتا ہے؟ غنا اور مالداری آتی ہے۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ پیسہ ختم ہو گیا، حج میں اتنے پیسے لے کے گیا، دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے، مگر کیا ہے؟ حج اور عمرہ غنا لے کے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اس پہ یقین رکھو کہ حج اور عمرہ کیا کرتے ہیں؟ غنا لاتے ہیں۔ انشاءاللہ غنا ہو کرے گا نا انشاءاللہ۔ تو بس آج کی ہماری نشست اتنی تھی، یہ باتیں آپ سے ذکر کرنی تھی، اور ضرور جڑتے بھی رہنا چاہیے۔ یہاں ماحول ہے الحمدللہ، اور اتوار کو ہمارے ہاں عشاء کی نماز کے بعد نشست ہوتی ہے، اصلاحی نشست ہوتی ہے، اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اس میں ساتھی جڑتے ہیں، تو ابھی سنتا رہتا ہے بار بار تو فائدہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری ایک نشست ہوتی ہے اصلاحی مجلس، اس میں بھی آپ لوگ جڑا کر آیا کریں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ہو، مسائل پوچھنے کے اعتبار سے، سوالات پوچھنے کے اعتبار سے، جب بھی ہو آپ آ جائیں، 1 2 3 جتنے بھی ہوں۔ آپ کوئی خاص پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، یہاں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہم 5 6 ساتھی آئیں گے، اس موضوع پر ہمیں گفتگو چاہیے، تو انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کے اس طرح سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ سیکھنے سکھانے کا عمل چلتا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارے تفسیر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جہاں جہاں ہم تفسیر کر رہے ہیں اس میں جڑنے کی کوشش کریں، اپنے دیگر ساتھیوں کو، اعزاء اقربا کو آپ جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی بات پوچھنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كلها ولا تکلنا الا انفسنا. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، جو کہا عمل کی توفیق عطا فرما، جو کہنا چاہیے تھا نہ کہہ سکے اے اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما. ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو تیرے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اے اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جتنے حجاج کرام نے سارا حج کیا سب کے حجوں کو قبول فرما. اے اللہ جو اب تک اپنے وطنوں کو واپس نہیں لوٹ پائے اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سفر میں آسانی پیدا فرما، عافیت کرم اور احسان والا معاملہ فرما. اے اللہ جو وہاں شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.